یا علی مولا مولا یا علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ہم سب کے لیے ایک گڈ نیوز کہ ماہ رجب آ گیا. یہ وہ منتھ ہے، یہ وہ ماہ ہے کہ جو انتہائی مخصوص مہینہ ہے ہم سب کے لیے. ایکچولی وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس منتھ. ہم نہیں ویٹ کر رہے. جب ماہ رجب آتا تھا تو اللہ کا رسول مدینے میں اعلان کرواتے تھے کہ رجب آ گیا. رجب ایک ریور کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے. اور جو شخص اس ماہ میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ وہ مرنے کے بعد روز محشر جب جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو اس نہر کا پانی پیے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے کہ ایک سال پورا گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد ہم رجب کو پھر پا لیے. رجب کو ضائع ہونے نہیں دینا. یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا. سال میں 12 مہینے میں یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منتھس ہے کہ جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کے گناہ اس مہینے میں معاف ہو جاتے. جو پریشانیوں میں ہے وہ اس کی اس ماہ میں پریشانیاں دور ہوتی. جو کوئی پرابلمس میں ہے، جس کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کا رسول کہتا، معصومین کہتے کہ اس مہینے میں اس کے سارے پرابلم سالو ہوتے. لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر ان کنڈیشنز کو ہم اپلائی کریں، اس کنڈیشن کو ہم فلفل کریں تو ہمارا یہ حال ہوگا کہ آپ جو اب تک جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ اپنی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز رجب جو ہے یہ اس کی امپورٹنس اور بڑی اس لیے کہ اس مہینے میں ابو الائمہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، جو ریئلی بگ ڈے، بگ نائٹ آنے والی ہے. دیکھیے 12 رجب کی رات از سو امپورٹنٹ نائٹ، اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. یہ رات کو ویسٹ نہیں کرنا، یہ رات کو گاسپ سے نہیں گزارنا، یہ رات کو ہم بات چیت میں نہیں گزارنا، بلکہ یہ رات انہیں مغرب سے شروع ہوگی اور فجر تک. یہ 8 9 10 گھنٹے کی رات نہیں، یہ 10 گھنٹے آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ٹوٹل ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. یہ وہی رات ہے کہ جب میرا مولا دنیا میں آیا تھا، آنے کے بعد جو سب سے پہلے میرے مولا نے کلام کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ مومنون جو 23واں سورہ ہے اس کی پہلی آیت کا جز امام نے پہلی آیت جو پڑھی اس کا جز جو پڑھا قد افلح المومنون کہا کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے. تو ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک ریئلی امپورٹنٹ نائٹ کہ رجب آ رہی ہے اور رجب میں 12 رجب کی رات یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. میرے مولا کی ولادت کی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات. لیکن اگر اس رات میں ہم بیٹھ کر گوسپ کریں، اس رات میں بیٹھ کے ہم باتیں کریں، اس رات میں ہم بیٹھ کے ٹائم کو ویسٹ کریں تو اٹ مینس یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. وہ رات کے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ بار بار یہ کہتا کہ میرے بندے سال بھر تو مجھے پکارتا ہے نا، تو آج کی رات جو مجھ سے مانگنا ہے لے لے. تو اس رات میں کے اعمال میں بہترین اعمال جو ہے سب سے پہلے اس رات میں آپ غسل کرنا. 12 رجب کی رات کو حاجت کو پیش کرنے کے لیے یہ بار بار تاکید کی گئی کہ کوئی خاص تمہاری حاجت ہے تو تم غسل کرو. نارمل غسل جیسے آپ واجب غسل کرتے اسی طرح سے غسل کرو. یہ نیت کر کے غسل کرو کہ میں شب 13 رجب ولادت امیر المومنین کے لیے غسل کرتا ہوں، خوشنودگی پروردگار، خوشنودگی چاہدہ معصومین کے لیے غسل کر رہا. غسل کرنے کے بعد اس رات میں اعمال ہے، کئی اعمال ہے. میں بالکل شارٹ اعمال بتا رہا رجب کے، اس لیے کہ 5 یا 6 منٹ کے اندر مجھے اپنی اس کلپ کو ختم کرنا ہے. ایک میسج دینا ہے دنیا بھر میں جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں. تو اس میں غسل کرو، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو امیر المومنین سے، بالکل لائک فجر پریئر. آپ حاجت کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد
100 मरतबा सलवात पढ़ के अमीर मोमिनीन की बारगाह में हदिया पेश करो। उस रात में अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ मांगना, इसलिए कि अगर गुनाह माफ होंगे तो फिर रहमत नाजिल होगी। तो बेहतरीन उस रात के अमाल में इस्तगफार है। कसरत से उस रात में इस्तगफार करो, कसरत से उस रात में सलवात पढ़ो, और उसके बाद उसी रात में ज़ियारत अमीर मोमिनीन, ज़ियारत अमीन अल्लाह जो मौला की ज़ियारत है, वो ज़ियारत पढ़े, और ज़ियारत पढ़ने के बाद फिर जो है इमाम की बारगाह में हदिया करे। उस रात में मौला हुसैन की ज़ियारत की भी बड़ी फजीलत है। ज़ियारत वारिसा, या ज़ियारत वारिसा पढ़ो या ज़ियारत आशुरा पढ़ो। वो रात में ज़ियारत वारिसा या ज़ियारत आशुरा कैन चेंज योर डेस्टिनी, कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर तकदीर। इसलिए कि शायर ने यूं नहीं कहा कि शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। हम बड़े आसानी से ये कहते हैं कि मौला अली का नाम लेने से तकदीर 200% तकदीर बदलती। इसीलिए तकदीर 200% बदलती कि ये सिर्फ हमारी तकदीर नहीं बदली, उस दिन कायनात की तकदीर बदली। उस दिन कायनात की इसलिए तकदीर बदली कि कायनात का मुश्किल कुशा उस वक्त दुनिया में आया। तो कोशिश ये करो कि वो रात कसरत के साथ इबादत करो, इस्तगफार कसरत से पढ़ो, सलवात कसरत से पढ़ो, और उस रात में किसी और से बातचीत करने की जरूरत नहीं। उस रात में नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब जरूर पढ़ो, इसलिए कि वो रात मौला अली के बड़े जनाब जाफर तैयार इमाम अली के बड़े भाई हैं, और वो शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम के फादर इन लॉ भी हैं। तो उस रात में इसलिए कि नमाज जाफर तैयार ये मोस्ट रिकमेंडेड नमाज है जो हम सबको दी गई, कि ये वही नमाज है जो नीम शाबान में पढ़ी जाएगी। और अगर 12 रजब की रात को पढ़ के इमाम अली को हदिया करो, और इमाम अली को हदिया करके बोलो कि मौला इस नमाज का वास्ता जो मोस्ट रिकमेंडेड प्रेयर है हमारे लिए, कि ये नमाज का वास्ता हमारे आप हाजात को पेश करो। जितने तुम्हारे दुनिया में ऑब्स्टिकल्स है, जितने तुम्हारी रुकावटें हैं, उन सारी रुकावटों के लिए बेहतरीन नमाज है शब 13 रजब ये नमाज पढ़ने की। और उस रात में नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और उसके बाद फिर ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ो। ज़ियारत मौला हुसैन यानी ज़ियारत आशुरा। ज़ियारत आशुरा में वो अमल जरूर करना जो हम 7 मरतबा करते।